طرح ہو سکتا ہے، بہترین زندگی، خوشگوار زندگی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، آپس میں اگر اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج کیا ہے، ان کا حل کیا ہے، اس کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے واسطے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو آپس میں پھر اختلاف کی کوئی شکل ہی نہ ہو، آپس میں اختلاف پیدا ہی نہ ہو۔ ایسے اصول بیان فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق اس طرح بیان فرمائے کہ اگر ایک دوسرے کے حقوق کو ہر آدمی ادا کرے تو بہترین زندگی گزرے، آپس میں محبتیں قائم ہوں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کا مزہ آنے لگے۔ بہش آجا کے آدار نہ باشد، کسیرا باکسے کارے نہ باشد۔ جنت اس جگہ کا نام ہے کہ وہاں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ یہ لطف ہم کو دنیا ہی میں حاصل ہونے لگے اگر ہم قرآن پاک کے اصول کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اسی کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق مذہب اسلام میں کس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے انسان کا تعلق اپنے والد سے ہوتا ہے، تو خود اپنے والد کے حقوق قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ حکم ہوا کہ ان کو اف بھی نہ کہو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اون کہہ کے بھی مت پکارو اپنے والدین کو، اون کہنے کی بھی اجازت نہیں کہ اس سے ان کو تکلیف ہوگی، جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، اپنا بازو ذلت اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو، بات کرو تو جھک کر ان سے بات کرو، اور اس پر بھی یہ مت سمجھو کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو میرے والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے، پرورش کیا ہے، تو میرے ان والدین پہ رحم فرما۔ ان سے پھر ان کے لیے پھر یہ دعائیں بھی مانگتے رہو۔ گفتگو کرنے کا انداز بتایا، جھڑکنا نہیں، اف کہنا نہیں، اون کہنا نہیں، عاجزی سے ان کے سامنے پیش آؤ، جھک کر بات کرو، اور پھر بھی یہ مت سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگو۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه الا كتب الله له حجة مبرورا، قالوا وان نظر كل يوم 100 مرة، قال لا والله عز وجل، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی فرما بردار بیٹا ایسا نہیں جو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے، مگر ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ والدین کو صرف محبت سے دیکھا، بیٹے نے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا، اس دیکھ لینے کی وجہ سے کیا انعام ملا؟ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت والدین تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، کہیں آنے جانے کی نوبت بھی نہیں آتی، گھر میں ہی رہتے ہیں، یہ تو بہت سستا سودا ہے، اگر کوئی والدین کو دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے محبت کی نظر سے، فرمایا کہ اگر 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تب بھی ہر نظر کے بدلے میں یہی ثواب ملے گا۔ وَإِنَّ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، 100 مرتبہ بھی دیکھے گھر میں والدین کو محبت کی نظر اور پیار کی نظر سے، ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب۔ کہاں حج؟ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے،
اور سفر کی صعوبت بھی اٹھاتا ہے، کاروبار بھی بند کرنا پڑتا ہے، کتنی مشکلات بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اور پھر بھی یہ گارنٹی نہیں کہ اس کا حج مقبول بھی ہو۔ اس لیے کہ بعض دفعہ وہاں جا کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ حج کے قبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ کوئی کیا حرکت کرے گا، کوئی کیا حرکت کرے گا، کوئی کیا حرکت کرے گا۔ ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے اور ہندوستان میں واپس آ کر بڑے خوش ہو کر بتا رہے ہیں کہ صاحب لوگ گئے تھے حج کرنے کے لیے اور وہاں پھرے تھے تبلیغ کرتے ہوئے، کبھی عرفات میں جا رہے ہیں، کبھی مزدلفہ میں جا رہے ہیں، کبھی مینا میں جا رہے ہیں، اور کبھی وہاں خانے کعبے کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ گئے تھے حج کرنے کے لیے۔ ہم تو بھائی جہاں گئے حج کرنے، ہم تو کمرے میں سے نکلے ہی نہیں۔ حج تو ہم نے کیا، یہ تو تبلیغ کرتے پھرے تھے۔ اب ایسا آدمی کہ جو اپنے کمرے میں سے نکلا ہی نہیں اور نہ عرفات گیا، نہ مینا گیا، نہ مزدلفہ گیا، نہ خانے کعبے کا اس نے طواف کیا، تو اس کا حج کیسے حج ہو جائے گا؟ اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے حج کر لیا۔ تو لوگ ایسی ایسی حرکت کر کے آتے ہیں، اتنا روپیہ خرچ کریں گے وہاں، لیکن 10 پیسے روپے کے وہ خرچ نہیں کریں گے۔ ایک صاحب نے وہاں حج کرنے کے بعد جب حلق کرنے کا نمبر آتا ہے تو حلق نہیں کیا، یہاں آ کے اس نے حلق کیا اور کہا صاحب وہ 10,000 مانگ رہا تھا، یہاں کے کتنے 100 روپے ہوں، میں دیتا ہوں 100 روپے۔ ایسے بھی مہربان لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے اور یہاں 100-200 روپے 10,000 تو یہ خرچ نہیں کریں گے۔ تو کیسی کیسی لوگ حرکت کر کے آتے ہیں۔ تو حج کر کے آدمی آیا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا حج قبول بھی ہو جائے۔ اور یہاں والدین کو دیکھا، محبت کی اور پیار کی نظر سے دیکھا، اور اس ایک نظر کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب، مقبول حج جس میں کوئی شبہ نہیں، جس کو اللہ کا نبی، اللہ کا لاڈلا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو حج مبرور کا ثواب ملے گا، تو اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور دن بھر میں 100 مرتبہ کیا ٹھکانا ہے، والدین کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ محض ان کے پیار سے دیکھ لینے پر اور پیار سے دیکھ لینے پر اتنا بڑا ثواب کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے بیٹے کو پالا، بچے کو پالا، اور جب یہ بچہ تھا تو والدین اس کو محض محبت کی بنیاد پر دیکھتے تھے، پیار سے دیکھتے تھے۔ آدمی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، اور دیکھے گا خوش ہوگا، بار بار دیکھے گا، پیار سے دیکھے گا خوش ہوگا۔ کبھی اسے پیار کرے گا، کبھی اس کو منہ سے لگائے گا، کبھی آنکھوں سے لگائے گا، پیار کرے گا اپنے بچے کو، پیار سے دیکھے گا۔ جب یہ بیٹا جوان ہو گیا اور باپ بوڑھا ہو گیا، اب بوڑھے باپ کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ کو پیار سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، چاہے مجھ کو کچھ دیوے نہیں، کماوے نہ کماوے، دیوے نہ دیوے، لیکن کم سے کم جب دیکھے تو مجھے محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے۔ اور جب جوان بیٹا اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے، پیار سے دیکھ لیتا ہے، بوڑھے باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھو کہ معلوم نہیں کیا دولت مل گئی، میرے بیٹے نے مجھے پیار سے دیکھا ہے۔ بوڑھا باپ خوش ہو جاتا ہے، میرے بیٹے نے محبت سے دیکھا، پیار سے دیکھا۔ بوڑھے باپ کا دل خوش ہو گیا۔ بس اتنا دل خوش کر دینا بوڑھے باپ کا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، حکم ہوتا ہے حج مبرور کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ کو خوش کیا ہے، اپنے بوڑھے باپ کا دل خوش کر دیا، حج مبرور کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اور 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ حج اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ کیا مرتبہ والدین کا؟ بتاؤ، اگر کوئی اپنے والدین کے اس حق کو پہچانے گا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا تو کیا کبھی کوئی اپنے والدین کی بے ادبی کرے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا، اور کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے والدین کو ناراضگی ہو، تکلیف پہنچے؟ اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب محض پیار سے دیکھ لینے پر یہ جو ثواب ہے، اگر کوئی اپنے والدین کی خدمت بھی کرے، ان پر خرچ بھی کرے، اور
ان کی دیکھ بھال بھی رکھے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے۔ اور آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کوئی انہیں پاگل بتاتا ہے، کوئی بڈھا کہہ کے پکارتا ہے، ارے اسے بڈھے سے کہہ دے، اسے بڈھے کو یوں کہہ دو۔ اپنے باپ کو بڈھا کہہ رہا ہے، بڈھا۔ ارے جس کی وجہ سے تم پیدا ہوئے آج وہ بڈھا ہو گیا، تم بڈھا سے کہہ رہے ہو۔ کوئی اسے پاگل بتاتا ہے، کوئی دیوانہ بتاتا ہے، کوئی ڈھنگ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اب تو لوگوں نے بڑے شہروں میں وہ مکان بنا لیے ہیں، بڑے بڑے مکان، کہ والدین کو جب بوڑھے ہو جائیں تو ان قبروں میں چھوڑ دو، سرکاری مکانوں میں چھوڑ دو، ان کی خدمت سے محروم، تاکہ والدین کی خدمت نہ کر سکیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ کہاں یہ مرتبہ والدین کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور کہاں ہم لوگوں کی آج حالت رزق کے والدین کا یہ مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آدمی کو واسطہ پیش آتا ہے اپنی بیوی سے، اور بیوی کو واسطہ پیش آتا ہے اپنے شوہر سے، ان کے حقوق بیان فرمائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بتایا کہ جس طرح عورتوں کے ذمے شوہروں کے حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی ضروری، اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے بھی ہیں۔ شوہروں کو ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں جہاں اور وصیتیں فرمائی وہاں یہ بھی وصیت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ٹیڑھی پسلی سب سے ٹیڑھی پسلی کی ہڈی ہوتی ہے، وہ ٹوٹ تو سکتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو تو بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی، اس کے ٹیڑھے ہونے کی حالت ہی میں ان سے تم نفع اٹھا لو۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، وہ تم میں بہترین انسان۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہاں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم سب کے مقابلے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنے والا ہوں۔ انا خیرکم لأہلی۔ اسی طرح عورتوں کو حکم ہوا کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ یہ اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کو ناراض کریں، حکم ہے کہ اگر شوہر یہ حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ میں منتقل کر، اور اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کے اس پہاڑ میں منتقل کر، تو عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ شوہر کی اطاعت، فرما برداری، اپنے شوہر کو خوش کرنا بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا۔ بہت بڑی عبادت ہے کہ عورت اپنے شوہر کو خوش رکھے اور جائز چیزوں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے۔ یہ ساری چیزیں عبادت، شوہر کو خوش کرنا بھی عبادت۔ ادھر شوہر کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آؤ اور محبت سے پیش آؤ، ان کو مارنا دھارنا معمولی باتوں پر یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں۔ معمولی باتوں پر مار دھاڑ کی جائے، اگر ان سے کوئی بات مزاج کے خلاف بھی پیش آ گئی اس پہ صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ کے یہاں ایک مرتبہ اس کی بیوی کی طرف سے جو کھانا پکا، کھچڑی پکائی، اس میں نمک بہت زیادہ تیز ہو گیا، اور نمک اتنا زیادہ تیز کہ وہ کھانے کے قابل نہیں۔ اب جب کھانا شوہر کے سامنے آیا، وہ تو بیوی سے بیچاری سے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے تھوڑا ہی اس نے نمک زیادہ ڈال دیا،
غلطی ہو گئی، غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، انسان سے۔ اب شوہر کو غصہ بہت آیا، بھوک بہت لگ رہی تھی، اور ادھر بھوک کا تقاضا اور ادھر یہ کھانا نہیں کھایا جاتا، اور ادھر نمک آدھا اتنا دگنا کر دیا۔ جی چاہتا ہے کہ بیوی کی پٹائی کریں، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے